وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دو صورتوں کے بارے میں بات کریں گے، ایک سورۃ النحل اور ایک سورۃ الاسراء۔ سورۃ النحل کا نام سورۃ النحل کیوں ہے؟ اس لیے کہ النحل شہد کی مکھیوں کی جو سردار مکھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں النحل، جو سردار مکھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے شہد بنانے والی مکھیوں کا اور ان کی سردار مکھیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام ہے سورۃ النحل۔ سورۃ النحل یہ جو شہد کی جو سردار مکھی ہوتی ہے اس کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کے اندر اتنا زبردست مکھیوں کے اندر اطاعت کا نظام ہے، اطاعت، کہ یہ جو مکھیاں کا شہد بنانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پہچان ہوتی ہے کہ یہ جو مکھی ہے نا یہ ان کی سردار مکھی ہے۔ ان کو بہرحال اس بات کا پتہ ہوتا ہے، تجربہ یہ ان کے پاس ہوتا ہے، تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے جب ایک چھتا مکمل ہو جائے تو وہاں سے یا انہوں نے وہ مکھیوں کو کسی اور جگہ پر منتقل کرنا ہو تو وہ صرف ایک ان میں سے سردار مکھی پکڑ لیتے ہیں اور بس وہ لے کر نہ دوسری جگہ جا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسا کمال کا وہاں نظام ہے مکھیوں کا کہ ساری باقی مکھیاں وہ اس کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مکھیوں کے اندر نظام ہے۔ پھر ان کے اندر نا ایک اور بڑا زبردست نظام ہے، اللہ نے ان کو یہ بتایا ہوا ہے، ان کے ننھے منھے ذہن میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ یہ جب جاتی ہیں نا تو یہ کسی گندگی پر جا کر نہیں بیٹھتی، گندگی پر، غلاظت پر، سمجھے نا، یہ جائیں گی کسی پھول پہ بیٹھیں گی، پھل پہ بیٹھیں گی، کسی ایسی چیز پہ جا کر بیٹھیں گی، اور پھر وہاں سے یہ ایک اللہ نے ان کو ایسی قوت اور ایسی صلاحیت عطا کی ہے تو پھر یہ وہاں سے رس چوستی ہیں، اور وہ جو رس چوستی ہیں نا وہ پھر لا کر اپنے اسے چھتے میں ڈال دیتی ہیں، تو آگے وہ جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ چاہے وہ 2000 مکھی ہو یا 3000 ہو، جتنی بھی مکھی وہ ایک چھتے میں ہوتی ہے، تو آگے پھر ان کے 2 حصے، وہ جو سردار مچھی ہے نا مکھی ہے وہ 2 حصے کر دیتی ہے ان کے۔ بعض کی ڈیوٹی لگا دیتی ہے کہ تم نے صرف یہاں ہی بیٹھنا ہے، چھتے کے اندر ہی تم نے رہنا ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نے یہاں ہی رہنا ہے، اور تم نے یہاں رہ کر کیا کرنا ہے، تم نے وہ جو باقی جو آدھی ہیں نا وہ نکل جائیں گی، وہ جا کر رس چوس کر لائیں گی، کوئی کسی جا کر گلاب پہ بیٹھ جائے گی، کوئی موتیے پہ بیٹھ جائے گی، کوئی آم پہ بیٹھ جائے گی،
کوئی کھجور کے درخت میں، جہاں جہاں اس کو موقع ملے گا وہ جائیں گی، تو وہ جو رس چوس کر لاتی ہیں نا، تو وہ جو اندر بیٹھی ہوئی پھر مکھیاں ہوتی ہیں، پھر وہ ان کو پکاتی ہیں۔ کیسا نظام ہے! یعنی دو طرح کی ڈیوٹی ہے، وہ پھر ان کو پکاتی ہیں، اور پھر وہ اس طرح پکاتی ہیں کہ وہ اس شہد کو جمنے نہیں دیتی، اس کو جمنے نہیں دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت بیان فرمائی ہے کہ فیہ شفاء للناس، کہ یہ جو شہد ہے اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حکماء سے، اطباء سے میں نے یہ خود سنا ہے، وہ کہتے ہیں یہ شہد جو ہے نا، یہ شوگر کے مریض کو بھی نقصان نہیں دیتا، کہ وہ اللہ کہہ رہے ہیں اس میں شفا ہے، سمجھے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول، میرا نا جو بھائی ہے ایک میرا، تو وہ پیٹ اس کا خراب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی سے کہو کہ شہد استعمال کرے۔ اس نے شہد استعمال کیا تو اس کا جو پیٹ خراب کا مسئلہ تھا پہلے سے زیادہ بڑھ گیا، موشن اور زیادہ لگ گئے، پیچس لگ گئے۔ پھر وہ آیا، اللہ کے نبی وہ تو اور زیادہ، آپ نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی سے کہو پھر شہد استعمال کرے، اور ساتھ آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ تیسری دفعہ پھر اس نے شہد پیا اور پھر ماشاءاللہ اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا، ہر ماشاءاللہ بہترین ہو گیا۔ اصل میں مسئلہ تھا کہ وہ جتنے گندے مادے پیٹ میں جمع ہوئے تھے نا، وہ شہد نے نکال دیے تو پیٹ بالکل ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس۔ تو یہ یعنی اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ آپ ایک بات ذرا سمجھیں غور کے ساتھ، ہمارے کئی بھائی وہ جناب تعویذوں کا بڑا سلسلہ، تعویذ جی، یہ بخار کا تعویذ ہے، یہ سر درد کا تعویذ ہے، یہ آدھے سر کا تعویذ ہے، اور یہ اٹھرا کا تعویذ ہے۔ اٹھرا بھی ایک بیماری، اس کا بھی بڑا تعویذ بکتا ہے جی، یہ فلاں تعویذ ہے، یہ فلاں تعویذ ہے۔ تعویذوں کا بڑا سلسلہ چلاتے ہیں، بڑا کاروبار چمکاتے ہیں، اور باقاعدہ ان تعویذوں کے ریٹ لگے ہوئے ہیں۔ یہ 1000 کا تعویذ ہے، یہ 5000 کا ہے، یہ 20000 کا ہے، یہ 50000 کا ہے۔ تعویذوں کے ریٹ ہیں، قیمتیں ہیں ان کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ بڑا ہی غلط نظام ہے۔ ایک دفعہ گجرات کے اندر ایک بھائی نے ہمیں بتایا، ہم ان کے گھر گئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ جناب بعض لوگوں نے ہمیں بتایا کہ تمہاری بھینس وہ بیمار ہو گئی ہماری، تو کسی نے بتایا فلاں جاؤ وہاں پیر صاحب ہیں تو وہ تعویذ دیتے ہیں، بھینس ٹھیک ہو جاتی۔ کہتے ہیں جی وہ خیر ہم ویسے ہی چلے گئے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے نا جب وہ ہمارا بھائی لے کر آیا تو ایک بھائی بتا رہا تھا، میں نے کہا بھائی نہیں، اس کو باندھنا نہیں ہے بھینس کے ساتھ، نہیں باندھنا۔ اچھا، کہتے ہیں میں نے ہمت کی تو میں نے وہ تعویذ کھولا، تو تعویذ میں کھولا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یا فرعون، یا حامان، یا نمرود، یا ابلیس، یہ اس کے اوپر تعویذ، یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو پھینک دیا۔ میں عرض یہ کر رہا، یہ تعویذوں کا بادل کہتے ہیں جی۔ اچھا پھر وہ یہ نہیں نا لوگوں کو باور کراتے کہ یہ تعویذ کیا ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا لکھا تھا، لوگوں کو کہتے ہیں جی اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ یہی سنتے ہیں نا آپ بھی، یہ جو تعویذوں کا کار کہتے ہیں جی اللہ کے کلام میں
شفا ہے۔ بھائی کون اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے؟ کوئی انکار کرتا ہے؟ قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں سے ایسی آیتیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اچھا تو بھائی قرآن شفا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن لکھ کر بازو کے ساتھ تعویذ بنا کر باندھنا شفا ہے یا قرآن پر عمل کرنا شفا ہے؟ ہاں جی، عمل کرنا شفا ہے۔ اچھا ایک آدمی شہد کی شیشی لائے اور شہد کی شیشی لا کر اپنے بازو سے باندھ لے، یا شہد کی شیشی لائے اور اپنے گلے میں ایسے لٹکا لے اور پھرتا رہے، تو کیا شہد اس کے اوپر شفا کا اثر کرے گی؟ او بھائی قرآن کہتا ہے کہ قرآن شفا ہے، تو قرآن یہ بھی تو کہتا ہے کہ شہد شفا ہے، تو شہد کھانے سے شفا ملتی ہے کہ شہد گلے میں لٹکانے سے شفا ملتی ہے؟ ہاں جی، گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملتی۔ شہد استعمال کریں اور پھر اس طریقے سے کریں جس طرح آپ کو حکیم صاحب طبیب صاحب بتائیں، اس طریقے کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ اثر کرے۔ تو میری آپ بات سمجھ گئے نا؟ تو یہ سورۃ النحل، اس کے اندر نا ایک اور آیت ہے، بڑی زبردست آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر نبی رسول کو یہ بات سمجھائی کہ تم نے نا اللہ کی عبادت کرنی ہے اور تم نے طاغوت سے بچنا ہے۔ یہ ہم نے ہر نبی رسول، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، طاغوت سے بچنا ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی نا، ایک آدمی اللہ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن طاغوت سے نہیں بچتا، تو کیا خیال ہے اس کی اللہ کی عبادت ٹھیک ہے؟ ہاں جی، نہیں ٹھیک ہے بھائی۔ اس کی اللہ کی عبادت تب ٹھیک ہوگی کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرے اور طاغوت سے بھی بچے، غیر اللہ کی عبادت سے بھی بچے، تب جا کر اس کی عبادت ٹھیک ہوگی۔ میرے بھائیو، عقیدہ جو ہے نا دو قسموں پر ہے، ایک ہے عقیدہ توحید اس بات والا، ایک عقیدہ توحید ہے نفی والا۔ اس بات والا کیا عقیدہ توحید ہے؟ اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ داتا ہے، اللہ گنج بخش ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید اس بات والا۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کرنی بھرنی والا ہے، اللہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ ہے یہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید اس بات۔ اچھا، اس عقیدہ توحید اس بات والے کے سارے قائل تھے، ابو جہل بھی اس کا قائل تھا، ابو لہب بھی قائل تھا۔ ہاں، مسئلہ آ کر بنتا ہے عقیدہ توحید جو نفی والا ہے۔ اب نفی والا توحید والا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مختار کل نہیں ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ توحید نفی والا۔ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، کوئی گنج بخش نہیں ہے، کوئی فیض عالم نہیں ہے، کوئی غوث یا غوث العظم نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید نفی والا۔ اچھا، اس عقیدے پر آ کر مشرکین جو تھے نا، ان کا بیڑا غرق ہوتا تھا اس عقیدے پہ آ کر۔ سمجھے نا؟ وہ اس بات والا ساری مان لیتے تھے، وہ مکے کا ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو لہب بھی مانتا تھا، لیکن اس عقیدہ اس بات نفی پر آ کر ان کی سوئی اڑتی تھی۔ وہ کہتے تھے نہیں، ہمارا لات بھی حاجت روا ہے، ہمارا منات بھی حاجت روا ہے، ہمارا عزا بھی حاجت روا ہے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والے بھی کہتے ہیں
کہ ٹھیک ہے اللہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، لیکن علی رضی اللہ عنہ بھی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، محمد الرسول اللہ بھی حاجت روا مشکل کشا ہے، پیر عبد القادر جیلانی بھی حاجت روا مشکل کشا ہے، علی حجویری وہ بھی حاجت روا مشکل کشا ہے، اور ہر کوئی جس پیر اور جس مرشد کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، سمجھے نا؟ تو میرے بھائیوں یہ اصل مسئلہ یہاں پر آ کر بنتا ہے، یہ جو نفی والا عقیدہ ہے، توحید والا۔ وہ بابا ہے نا، اس نے کہا تھا نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں۔ وہ ہے نا الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی ہوں، یہ بڑا لمبا کر کے آگے پھر پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں نفی اور اس بات یہ جب دونوں چیزیں مکمل ہوں گی تو عقیدہ توحید مکمل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا سورہ النحل کے اندر آخر میں جا کر ایک بات بیان کی ہے، فرمایا اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو بڑی امن والی تھی، خوشحال بستی تھی، مراد اس سے ہے مکہ۔ تو پھر اللہ نے ان کے اوپر بڑی نعمتیں کی، اللہ نے اپنا نبی ان کو دیا، آخری نبی، سب سے پیارا نبی، سب سے لاڈلا نبی، سارے نبیوں رسولوں کا سردار نبی اللہ نے ان کو دیا۔ پھر بیت اللہ جیسا اپنا عظیم گھر اللہ نے مکے والوں کو دیا، لیکن ہوا کیا، ان مکے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا، انکار کر دیا، اذیتیں پہنچائیں، تو انہوں نے ناشکری کی۔ تو فرمایا پھر کیا ہوا، پھر ہم نے ان کو نا بھوک کا اور تنگ دستی کا ہم نے لباس پہنا دیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، یہ سورہ النحل کی 112 نمبر آیت ہے۔ تو ہم نے پھر ان کو یہ سزا دی۔ آگے پھر سورہ الاسراء ہے۔ الاسراء کا معنی ہوتا ہے کہ رات کے وقت سیر کرنا، رات کے وقت سفر کرنا، الاسراء۔ اور یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ وہ معراج جسم اور روح سمیت ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ روح سمیت اور جسم سمیت آسمانوں پر لے گیا۔ پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، براق سواری پر بیٹھے تھے، مسجد اقصیٰ میں جا کر نبیوں کی امامت کروائی، ان کو جماعت کروائی، اور اس کے بعد پھر آسمانوں پر لے جایا گیا۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ ساتواں آسمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، وزٹ کیا، پھر جنت دیکھی، پھر جہنم دیکھی، سدرۃ المنتہا دیکھی، اور پھر وہاں سدرۃ المنتہا کے قریب اللہ تعالیٰ کا جلال دیکھا، اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 تحفے لے کر واپس آئے، ایک نماز کا تحفہ، اور اس بات کا تحفہ کہ جو آپ کی امت میں سے شرک نہیں کرے گا ہم اسے بخش دیں گے، اور تیسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ یہ 3 تحفے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ اور پھر یعنی یہ معراج کا واقعہ اس کے اندر کچھ بیان ہوا ہے، پہلی آیت سورہ الاسراء میں۔ 24 نمبر آیت میں پھر اللہ نے والدین کے بارے میں بیان کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا ہم نے یہ بات طے کر دی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور یہ بات بھی طے کر دی ہے کہ والدین کا ادب اور احترام کیا جائے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں میں سے ایک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ان کو ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، ایون دین کے اف تک بھی نہیں کہنا ان سے، یہ اللہ نے پابندی لگائی۔ اور آخر میں جا کر پھر ایک آیت ہے سورہ الاسراء میں، اللہ نے فرمایا تم نے یہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے،
یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ساری بات پہلے واضح کی، واضح کر کے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ وہ وحی ہے جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہے حکمت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ۔ آج ہم حکمت کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم حکمت سے سمجھتے ہیں یعنی کہ جہاں پر دیکھو کہ یہاں پر لوگوں کا ماتھا ٹھنکے گا، لوگوں کے ماتھے پہ بل پڑے گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، وہاں بات حق بیان نہ کرو، وہاں چھوڑ دو۔ وہ جی حکمت دا تقاضا سی نا، ایتھے نہیں سی گل کرنی چاہیے، ایتھے گل کرنی بنتی بھی نہیں سی، حکمت دا تقاضا سی۔ نہیں میری بات سمجھا؟ اس کو حکمت نہیں کہتے، ہمارے ایک استاد ہیں وہ کہتے ہیں یہ بغیرتی ہے، یہ حکمت نہیں ہے۔ سمجھے نا؟ لوگوں کا چہرہ دیکھنا، لوگوں کے تیور دیکھنے، لوگوں کے ماتھے کی سلوٹیں دیکھنا اور اس کے مطابق لوگوں کو مسئلے بتانا، سمجھے نا؟ یہ حکمت نہیں ہے۔ اللہ اقبال نے کہا تھا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ لو بھئی آخری دو باتیں سن لیں، کل ہمارا انشاءاللہ درس ہوگا، کل یعنی سورۃ الکہف پر، کل کا مکمل درس ایک ہی سورت پر ہوگا، سورہ کہف۔ اس کے اندر آپ وہ جانتے ہیں نا خضر علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا، وہ سارا واقعہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کل میں ذرا آپ بھائیوں سے 10 منٹ ذرا زیادہ لے لوں اور کل وہ سورہ کہف کا تفصیل سے واقعہ بیان کریں گے۔ ایک بات اور ہے کہ بھائی جس وقت آج کوئی ہے جی کوئی سسٹم، اچھا تو کل انشاءاللہ میں اپنے جو بھائی ہیں خاص ان سے گزارش کروں گا کہ جو ہی یعنی کہ 8ویں تراویح مکمل ہو تو بھائی اگر پیچھے کرسیاں لگا دیا کریں نا، یعنی وطر مکمل ہونے تک یہ جو درمیان میں لائن ہے یہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ کرسی پڑی ہوئی ہے، یہ اچھی تو نہیں نہ لگ رہی، یہ بھی کرسی ایسے لائن میں لگی ہوئی ہو تو یہ ساری لائن کچھ کرسیاں ادھر آ جائیں، کچھ ادھر آ جائیں، کچھ سامنے ہوں، کیونکہ نماز تراویح وطر پڑھنے سے بندہ ذرا تھک جاتا ہے، تو چلو اگر کوئی کرسی پہ بیٹھ کر درس سن لے تو اچھی بات ہے، جائے تو نہ بیٹھ جائے۔ کئی بندے تھکنے کی وجہ سے نہیں بیٹھتے، تھک گئے ہیں، تو ان کو ہم یہ فیسیلیٹیٹ کریں، کرسی فراہم کریں تو ایک ہی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بھائی چلیں کل ہم انشاءاللہ کوئی چنیں گے، کوئی بھائی ایسا کوئی جو اپنی خوشی سے ڈیوٹی دے کہ جب یہ ہم درس شروع کر دیں تو ایک بھائی ذرا اٹھ کر جو دور بیٹھے ہیں نا ان کو ذرا محبت سے پیار سے جا کر گزارش کرے بھئی آپ ذرا قریب آ جائیں، ذرا آگے چلے جائیں، اس سے بھی انشاءاللہ ماحول میں فرق پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ایک تو کرسیاں فوراً لگ جائیں، ایک کوئی بھائی اس طرح کوئی دور دور بیٹھا ہے تو ذرا اس کو محبت سے پیار سے گزارش کرے ذرا آپ بھائی آگے آ جائیں۔ کبھی کبھار ہم تو 1-2 دفعہ کہتے ہیں بھئی جو دور بیٹھے ہیں ذرا قریب آ جائیں، لیکن اس کے باوجود کوئی بھائی کسی نے فون کرنا ہوتا ہے، کسی نے کوئی بات، وہ ذرا دور بیٹھنا پسند کرتے ہیں، تو اگر ان سے ذرا محبت سے جا کر کہا جائے کہ آپ آگے آ جائیں تو اس سے بھی فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیا جی یہ کچھ احسان بھائی کچھ آیا ہے جی؟ یہ جو بھائی تشریف فرما ہے آپ بھائیوں کے لیے آج قہوہ اور ماشاءاللہ کھجور، اس کا بھائیوں نے ضیافت کا انتظام کیا ہے۔ میں سارے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ سارے بھائی